بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ جہنم نے خدا سے دم گھٹنے کی شکایت کی اور سانس لینے کی اجازت مانگی۔ اللہ نے فرمایا، تو سال میں 2 سانس لے سکتی ہے۔ چنانچہ انہی سے دونوں موسم گرما و سرما پیدا ہوئے۔ امید ہے کہ جناب عذرائے کرم اس حدیث سے متعلق میرے شبہات کو ملاحظہ فرمائیں گے اور اس کی وضاحت کر کے میری پریشانی و بے اطمینانی رفع فرما دیں گے۔ شکر گزار رہوں گا۔ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت صحیح بخاری کتاب موافقۃ الصلاۃ باب الابراد بالزہر فی شدت الحر میں ہے۔ اس کا خلاصہ بھی آپ نے صحیح بیان نہیں کیا ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی کا زور ہو تو ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، یعنی دیر کر کے پڑھو، جبکہ گرمی کی شدت میں کمی ہو جائے، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی پھونک سے ہے۔ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی اور کہا، اے رب، میرے اجزاء ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں۔ اس کے رب نے اسے 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک مرتبہ جاڑے میں اور دوسری مرتبہ گرمی میں۔ گرمی کا سانس اس شدید ترین گرمی جیسا ہوتا ہے جو تم لوگ موسم گرما میں پاتے ہو، اور سردی کا سانس اس شدید ترین سردی جیسا ہوتا ہے جو تم موسم سرما میں پاتے ہو۔ اس حدیث پر اعتراض کرنے سے پہلے اس امر طبیعت پر غور کر لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد اس بیان سے آخر کیا ہو سکتا تھا؟ کیا یہ آپ ایک عالم طبیعت کی حیثیت سے موسمی تغیرات کے وجوہ بیان فرمانا چاہتے تھے، یا یہ کہ آپ ایک نبی کی حیثیت سے گرمی کی تکلیف محسوس کرنے والوں کو جہنم کا تصور دلانا چاہتے تھے؟ جس شخص نے بھی قرآن اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ غور کیا ہوگا، وہ بلا تعامل کہہ دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پہلی نہ تھی بلکہ دوسری تھی، اور گرمی کی شدت کے زمانے میں ظہر کی نماز ٹھنڈی پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دوزخ سے ڈرانا اور ان کاموں سے روکنا تھا جو آدمی کو دوزخ کا مستحق بناتے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد قرآن کے اس ارشاد سے ملتا جلتا ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا گیا تھا کہ ترجمہ: انہوں نے کہا کہ اس شدید گرمی میں جہاد کے لیے نہ نکلو، اے نبی، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے زیادہ گرم ہے۔ جس طرح یہاں قرآن علم طبیعت کا کوئی مسئلہ بیان نہیں کر رہا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی طبیعت کا درس دینے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن دنیا کی گرمی کا جہنم کی گرمی سے مقابلہ اس لیے کر رہا ہے کہ پس منظر میں وہ لوگ موجود تھے جو اس گرمی سے گھبرا کر جہاد کے لیے نکلنے سے جی چرا رہے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کی شدید گرمی اور شدید سردی کو دوزخ کی محض 2 پھونکوں کے برابر اس لیے بتا رہے ہیں کہ پس منظر میں وہ لوگ موجود تھے جو جاڑے میں صبح کی اور گرمی میں ظہر کی نماز کے لیے نکلنے سے گھبراتے تھے۔ چنانچہ مسند احمد میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی یہ روایت آئی ہے کہ ترجمہ: ظہر کی نماز سے بڑھ کر کوئی نماز اصحاب رسول اللہ پر شاق نہ تھی، اور اس کا اندازہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس نے گرمی کے زمانے میں عرب کی دوپہر کبھی دیکھی ہو۔ اس کے بعد اب حدیث کے اصل الفاظ کی طرف آئیے۔ ترجمہ: گرمی کی شدت جہنم کی پھونک سے ہے کہ معنی لازماً یہی نہیں ہے کہ دنیا میں گرمی جہنم کی پھونک کی وجہ سے ہوتی ہے، بلکہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ جہنم کی پھونک کی قسم یا جنس سے ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں لفظ من بیان جنس کے لیے بکثرت استعمال ہوتا ہے، اور خود قرآن مجید میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، جیسے ترجمہ: اور رہا آخری فقرہ، تو اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ دنیا میں گرمی اور جاڑے کے موسم دوزخ کی ان 2 پھونکوں کے سبب سے آتے ہیں، بلکہ الفاظ یہ ہیں۔
ترجمہ: پس اس کے رب نے اس کو 2 سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں، جو اس شدید ترین گرمی جیسا ہے جو تم پاتے ہو، اور اس شدید ترین سردی جیسا ہے جو تم پاتے ہو۔